فرماتا ہے کہ ان الحسین رضوان الہدیٰ وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان محترم، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے کارناموں کو نہیں بولا جا سکتا، نہ جانے حسین میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اتنے عظیم درجے پر فائز کیا، کبھی نبی کے ذریعے خطبے کو روک کر حسین کو پہچانایا، کبھی مزاج قدرت بدلی، آواز آئی اے نبی سجدے کو اس وقت تک تو دیتے رہو جب تک حسین اپنے پشت سے اتر نہ جائے۔ عزیزان محترم، جب منزل آگے بڑھی حسین کا علاج ہر شخص کے لیے علم عمل کا مظہر بن گئے۔ ہر شخص میرے حسین پہ آتا ہے تو کوئی علم عمل کا بھیمت میں نظر آتا ہے، کوئی بیعت کا نعمت میں نظر آتا ہے۔ یہی فلسفہ کا اللہ نے حکومت کو بیعت کا نکالی بنا کر میرے حسین پہ لا کر کے بتا دیا کہ میرا بنا اللہ والی ہے تحت وقت حکومت نہیں ہوا ملتی ہے بلکہ حکومت اس میں محتاج ہوا کرتی ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جب بیعت ہوا حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسا کہ میں نہیں کر سکتا، یزید سمجھ گیا کہ اہل بیت ہماری اتنا آسان اسرائیل نہیں کریں گے۔ حسین اپنا سب کچھ دین پر قربان، ادھر یزید اپنا فوجوں کو چلا کر حسین کو مٹانا ہے۔ یزید کہہ رہے ہیں کہ دل میں یہی بات تھی کہ اگر حسین کو قتل کر دیا جائے تو دنیا میں سب کچھ مل جائے گی، لیکن حسین کی طرف سے عجیب و غریب آواز آ رہی ہے۔ حسین کہہ رہے کہ محبوب جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یزید اس بات پر خوش تھے کہ ہم نے عباس کے ہاتھ کاٹ کر پرچم اسلام کو جھکا دیا۔ اے یزید تو آن کہہ لو جس پرچم کو تو جھکانا جا رہا تھا، آج وہ پرچم کو اٹھانے کے لیے ہزاروں ہاتھ بڑھ رہے ہیں۔ اے سلام محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، جب باطل حسین واقع ہو گیا تو ظالم سمجھ گیا اب بات یہاں پر لگ جائے گی، میری حکومت رہے گی۔ جیسے لوگوں نے جب سر حسین آیا تو تمام قیدیوں نے اپنا کام شروع کیا، کوئی اصول قید کی طرح فرما رہے تھے۔ جہاں جہاں سے سر حسین گزرا تو کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی پر لعنت کرنے والا نظر آ رہا ہے۔ حسین کا ناکامیاب کو مرد کر رہا ہے۔ اے یزید تو آج دیکھ لو کہ کون جیتا ہے کون ہرا ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا